إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الى آخر الآیہ۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز و دوستوں، عزت و عفت مآب، قابل احترام پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے ہر قسم کی کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی بزرگی و برتری، تعریف و تسبیح، توصیف و تکریم، ہر قسم کی برتری اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جس کے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں، اور جس اکیلے اللہ نے اس پوری کائنات کو بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی نمونے اور مدد کی پہلی مرتبہ پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، الحمد للہ الذی فاطر السماوات والارض، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اور درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، اور خصوصاً میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، امام کائنات، سرتاج رسول، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین۔ معزز سامعین و سامعات، مختصر حمد و صلوات کے بعد خطبہ جمعہ کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپسی تعلق، باہمی تعلقات، ان کی آپسی محبت۔ معزز سامعین، آج کل ہمارے معاشرے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات کو لے کر کے بہت افراط اور تفریط ہے۔ یعنی بعض لوگ وہ ہیں جو چند ایک صحابہ کی اتنی تعریف کہ دوسرے صحابہ کو ان سے کمتر جاننے لگے ہیں اور بتانے لگے ہیں، اور دوسری طرف اس کا بالکل برعکس، یعنی یوں کہیں کہ بعض لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی تعریفات میں غلو کر رہے ہیں اور اہل بیت کی تعریف میں کمی کر رہے ہیں، اور بعض لوگ اہل بیت کی تعریف میں غلو کر رہے ہیں اور عام صحابہ کو پیچھے چھوڑ دے رہے ہیں، جبکہ دونوں ہی غلط ہیں۔ اسلام درمیانی راہ کا نام ہے، راہ اعتدال، یہی اسلام کی راہ ہے۔ یعنی صحابہ میں کسی طرح کی افراط و تفریط ایمان سے متعلق نہیں ہونی چاہیے، محبت سے متعلق نہیں ہونی چاہیے۔ تو آج کے اس جمعہ کے خطبے میں انشاءاللہ اسی سے متعلق
چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات کس طرح سے. یعنی آج کل جو ایک ہوا بنایا گیا ہے، ایک غلط فہمی لوگوں میں ڈالی جا رہی ہے کہ صحابہ اکرام کے آپسی تعلقات اچھے نہیں تھے، نعوذ باللہ، سب ایک دوسرے کے خلاف تھے اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ چند ایک باتیں جب ہمارے سامنے آئیں گی تو خلاصہ ہو جائے گا کیا واقعی میں صحابہ کے درمیان کوئی بیر تھا، صحابہ کے درمیان کسی طرح کی کوئی تفریق اختلاف تھا. آئیے سب سے پہلے اس بات کا جاننا ضروری ہے، چونکہ یہ موضوع ہے تو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اہل حدیث حضرات، سلفی حضرات اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. میں تمام سلفیت کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اہل بیت یعنی نبی کے خانوادہ، نبی کے گھر والوں سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو وہ اللہ سے توبہ کر لے اور اپنے دل میں اہل بیت کی محبت کو بٹھا لے. اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا لازمی ضروری حصہ ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اہل بیت سے محبت ہم کرتے ہیں. آئیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیا ترتیب ہے اور ان کے تعلقات کس طرح سے ہیں اور اسلاف نے ان کو کس طرح سے سمجھا ہے. ایوب السختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من احب ابا بکر فقد اقام الدین، کہ جس نے ابو بکر سے محبت کی رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق کو کون نہیں جانتا؟ دنیا میں انسانوں میں انبیاء اور رسولوں کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا مرتبہ ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہتے ہیں من احب ابا بکر اقام الدین، جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے دین کو قائم کر دیا. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. ابو بکر سے محبت کرنا دین کو قائم کرنا ہے. اور فرمایا ومن احب عمر فقد اوضح السبیل، جس نے عمر سے محبت کی رضی اللہ عنہ اس نے سیدھی راہ کو پکڑ لیا، صراط مستقیم پر وہ گامزن ہوا، اب وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے جو حضرت عمر سے محبت کر رہا ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ. ومن احب عثمان، اور جس نے حضرت عثمان سے محبت کی فقد استنار بنور اللہ عز وجل، تو اس نے اللہ رب الجلال کی طرف سے آنے والی ہدایت کو، اللہ کی طرف سے ملنے والی روشنی کو پا لیا، اللہ کی روشنی کو پا لیا. سبحان اللہ. ومن احب علی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے علی سے محبت کی رضی اللہ عنہ وارضاہ اس نے دین کے مضبوط اس کڑے کو پکڑ لیا جس کڑے کی بنیاد پر اس کو جنت ملے گی. اللہ اکبر. صحابہ اکرام کا اس طرح سے مقام و مرتبہ ہے، اس طرح سے ان سے محبت کرنی چاہیے کہ ان کی محبت اور ان کے طریقے پر چل کر کے ہی ہمیں اور آپ کو جنت حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے تعلیم اللہ کے نبی سے حاصل کی، اور اللہ کے نبی نے بلکہ خود اللہ نے ان کے بارے میں گارنٹی دی اور فرمایا ومن قال الحسنى فی اصحاب محمد، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اچھی بات کہے گا، ان کے بارے میں بھلی بات کہے گا، اپنی زبان دراز نہیں کرے گا، اپنی خامخواہ کی عقل کو نہیں دوڑائے گا، فقط بری من النفاق، تو اس آدمی کو اللہ رب الجلال نفاق سے، منافقت سے دور کر دیتا ہے. اور جو صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کھولے، صحابہ کے بارے میں برائیاں کرتا پھرے، تو ایسے آدمی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نفاق کی طرف جا رہا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح الجامع کی یہ روایت موجود ہے. فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی دے اس پر اللہ کی لعنت ہے، رسول اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے،
اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے جو صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی گالی گلوچ سے یاد کرتا ہو، کسی ایک کے بارے میں بھی اپنی گندی زبان کھولتا ہو، اس کے اوپر سارے جہاں کی لعنت ہے۔ معزز سامعین، شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رکب زید بن ثابت برکابہ فقال له لا تفعل یا ابن عم رسول اللہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سواری پر سوار ہوئے۔ حضرت زید بن ثابت کون ہیں؟ یہ بڑے ہی عالم، بڑے ہی بزرگوار شخصیت، جنہوں نے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کے قرآن وحی کی کتابت کی ہے، قرآن کو لکھا ہے، 10 سال خدمت کی۔ یہ صحابی بیٹھے ہیں سواری پر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آئے ہیں، آ کر کے انہوں نے اس سواری کی مہار، اس کی نکیل کو پکڑ لیا۔ زید بن ثابت کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ ایسا مت کیجئے، اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں آپ، میں سواری پر سوار، آپ میری سواری کی لگام تھامیں، یہ اچھا نہیں لگتا، آپ ایسا مت کریں۔ تو انہوں نے یعنی عبداللہ ابن عباس نے جو جواب دیا رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں فقال ہکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، کہنے لگے کہ ہمیں اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم اپنے علماء کی خدمت کریں، عزت کریں۔ آپ عالم دین ہیں، زید بن ثابت سے کون کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے۔ فرماتے ہیں کہ آپ ہمارے عالم ہیں اور آپ کی عزت کرنا ہمیں اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، لہٰذا مجھے یہ کرنے دیجئے۔ سبحان اللہ، دیکھیے ایک عام صحابی ہیں، ایک اہل بیت ہیں، آپسی محبت دیکھیے کتنی ہے۔ ایک سواری پر سوار ہیں تو اہل بیت یہ ان کی لگام پکڑنے کو تیار ہے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ دونوں کے درمیان تفریق ڈال دی گئی، دونوں کے درمیان نہ جانے کیا کیا باتیں کہی جاتی ہیں۔ اس کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا ارنی یدک، لاؤ تمہارا ہاتھ بتاؤ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ کو چوما اور کہا کہ ہمیں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح سکھایا ہے کہ ہم اہل بیت سے اسی طرح محبت کریں، یعنی ان کے ہاتھوں کو چومیں۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیں صحابہ کے درمیان کیسے آپسی تعلقات، کیسے آپسی محبت، اور ہمارے معاشرے میں کیا کچھ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی برا۔ آئیے ہمارے معاشرے میں حضرت ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان تمام کے درمیان تفریق ڈالی گئی ہے۔ اس تفریق کو سمجھیں، اور ایک طرف ابو بکر، عمر، عثمان، اور ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو الگ الگ کر دیا گیا ہے۔ اللہ کو یہ ایرانیت بالکل پسند نہیں، یہ جھوٹ ہے کہ ان تمام کے آپسی تعلقات اچھے نہیں تھے، یہ جھوٹ ہے سراسر۔ آئیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں سنتے ہیں کہ حضرت علی حضرت ابو بکر کو کیا مانتے تھے، اور حضرت ابو بکر کی کس قدر محبت اور کس قدر عزت ان کے دل میں تھی۔ محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، محمد ابن حنفیہ ابن علی رضی اللہ عنہ حضرت علی کے پوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یعنی اپنے دادا کے پاس آئے ہیں اور آ کر کے کہنے لگے ای الناس خیر بعد رسول اللہ، اور اپنے دادا سے پوچھنے لگے، یعنی حضرت علی سے پوچھنے لگے کہ دادا، اللہ کے نبی کے بعد دنیا میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے بعد دنیا میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا فقال ابو بکر، وہ ابو بکر ہیں جو نبی کے بعد سب سے اچھے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حضرت علی کی زبان ہے۔ اور صحابی نے، محمد ابن حنفیہ نے، پوتے نے پھر کہا ثم من، حضرت ابو بکر کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ وہ عمر ہیں جو ابو بکر کے بعد سب سے افضل ہے۔
اور پھر انہوں نے پوچھا ثم انت، دادا ابو بکر و عمر کے بعد تو آپ کا ہی نمبر ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی، کہا ما انا رجل من المسلمین لہو حسنات و سیئات، کہا کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی ہوں جس کی نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں. سبحان اللہ. وہ حضرت ابو بکر و عمر سے اس قدر محبت اور اس قدر ان کے مقام کو جانتے تھے، اور آج نہ جانے کیا کیا باتیں کہی جاتی ہیں ان کے درمیان. اللہ اکبر. اللہ کے واسطے لوگوں کو غلط دین نہ بتائیں، نہ سیکھیں، بلکہ صحیح دین اور قرآن حدیث کی تفسیرات کو سمجھیں. اسی طریقے سے، اور یہ جو روایت بیان کی گئی ہے بخاری کی 3671 میں یہ روایت موجود ہے. اسی طریقے سے محمد ابن عقیل رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا اس خطبے کو اور اس واقعے کو، اس سے دل لبریز ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک خطبہ کافی ہے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان یہ فیصلہ کرنے کا کہ ان کے آپسی تعلقات کیسے تھے. فرماتے ہیں خطبنا علی فقال ایھا الناس اخبرونی من اشجع الناس. جب حضرت علی خلیفۃ المسلمین بنے ہیں، امیر المومنین بنے ہیں، اور آ کر کے ممبر پر تشریف فرما ہے، اب لوگوں کے سامنے خطاب کر رہے ہیں. حضرت علی نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں مجھے بتاؤ کہ انسانوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ سبحان اللہ. انسانوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ اور کہا لوگوں مجھے بتاؤ انسانوں میں سب سے بہادر کون ہے؟ سب سے بہادر انسان کون ہے؟ لوگوں نے کہا قالوا انت امیر المومنین، حضرت علی خلیفۃ المسلمین آپ ہی سب سے بہادر ہیں. ظاہر بات ہے، یہ بات بھی صحیح ہے کہ حضرت علی بہادری میں ان کا کیا مقابلہ. حضرت علی کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے بعد آپ ہی سب سے بہادر ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اما انی ما بارزت احدا الا انتصفت منه، فرمایا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ میں جب کسی سے نبرد آزما ہوتا ہوں، میں کسی سے جب لڑتا ہوں، کوئی میرے ساتھ بھڑتا ہے تو میں اسے سبق سکھاتا ہوں، اسے میں مات دے دیتا ہوں. اللہ نے اتنی طاقت مجھے دی ہے، میں ہارتا نہیں، میں چت کر دیتا ہوں. یہ بات صحیح ہے، لیکن میرا سوال یہ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ انسانوں میں سب سے بہادر کون ہے؟ میں تو بہادر ہوں اپنی جگہ، لیکن سب سے بہادر کون ہے؟ کہا ولیکن اخبرونی باشجع الناس، بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے؟ قالوا، لوگوں نے کہا لا نعلم، پھر تو ہمیں نہیں معلوم. آپ نہیں تو پھر ہمیں نہیں معلوم کہ کون ہے سب سے بہادر. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کہا قال ابو بکر، ابو بکر ہیں جو لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ہے. اور اس کی دلیل بھی پیش کی. کہا لما کان یوم بدر جعلنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریشا فقلنا من یکون مع رسول اللہ، فرمایا بدر کا موقع تھا، ہم نے اللہ کے نبی کے لیے خیمہ لگایا، اور اس خیمے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کے لیے ہم نے یہ کہا کہ کون ہے، اور اللہ کے نبی نے اعلان کروایا کون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا. کون ہے؟ لِأَلَّا يَهْدِي إِلَيْهِ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، تاکہ کوئی مشرک اللہ کے نبی کے قریب نہ آ سکے. کوئی ہے ایسا جو اللہ کے نبی کے لیے کھڑا ہو جائے، ڈھال بن جائے اللہ کے نبی کی. حضرت علی فرماتے ہیں فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر، اللہ کی قسم ہے ہم میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر اٹھے اور اللہ کے نبی کے قریب جا کر کے بیٹھ گئے، اللہ کے نبی میں حفاظت کروں گا. اور فرمانے لگے شاہرم بالسیف، اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے علی راس رسول اللہ، اللہ کے نبی کے باڈی گارڈ بن کر کے کھڑے ہو گئے اور تلوار کو لہرانے لگے. کہنے لگے لا یحوی الیہ احد الا احوی الیہ فہذا اشجع الناس. حضرت علی نے فرمایا جو کوئی اللہ کے نبی کے قریب آتا، حضرت ابو بکر کی تلوار اسے سبق سکھا دیتی، اسے جہنم رسید کر دیتی. یہ سب سے بہادر انسان ہے انسانوں میں، وہ ابو بکر ہے.
ایک اور واقعہ بیان کیا، فرمایا وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، وَأَخَذْتُهُ قُرَيْشٌ، اور قریش نے اللہ کے نبی کو پکڑ لیا تھا مکہ میں عبادت کرنے کی وجہ سے، توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے، توحید کو عام کرنے کی وجہ سے لوگوں نے، قریشیوں نے پکڑ لیا۔ فَهَذَا يَجَعُ وَهَذَا يَتَلْتِلُ، فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے نبی کو دبا رہا تھا، ایک اللہ کے نبی کو دھکیل رہا تھا، ایک اللہ کے نبی کو مار رہا تھا، اور ایسے میں وَهُمْ يَقُولُونَ، وہ کہتے جاتے تھے، اللہ کے نبی کو مارتے جاتے تھے، اللہ کے نبی کو ڈھکیلتے جاتے تھے اور کہتے تھے انت الذی جعلت الآلہۃ الہ واحدہ، تو ہی وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کئی معبودوں کے بدلے ایک معبود بنایا ہے، تیری غلطی ہے۔ اور اس غلطی پر لوگ ان کو ڈھکیلنے لگے، ان کو مارنے پیٹنے لگے۔ صحابی رسول سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر یضرب هذا ویتلتل هذا وهو یقول، حضرت ابو بکر اللہ کی قسم ہم میں سب سے پہلے اٹھے اور ہر ایک کو ڈھکیلتے جاتے، مارتے جاتے، کسی کو چت کر دیتے اور کہتے کہ تم اس لیے اس آدمی کو مارنا چاہتے ہو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اللہ کے نبی کو اس لیے مارنا چاہتے ہو کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، بس یہی ان کا قصور ہے، اس بات پر تم انہیں مارنا چاہتے ہو۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی چادر کو اپنے چہرے پر لیا، ثم رفع على برده فبكى حتى اخضعت لحيته، فرماتے ہیں حضرت علی نے اپنے چادر کو اپنے چہرے پر ڈھانک لیا اور زار و قطار رونے لگے حضرت ابو بکر کی یاد میں، رونے لگے یہاں تک کہ داڑھی پوری کی پوری تر ہو گئی۔ اور پھر حضرت علی نے اپنی وہ چادر اٹھائی اور لوگوں سے کہا انشدکم باللہ، لوگوں میں تمہیں اللہ کا حوالہ دے کر کے بتاتا ہوں، امؤمن آل فرعون ام ابو بکر، امؤمن آل فرعون خیر ام ابو بکر، کیا وہ آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا، لوگوں کی حفاظتیں کرتا تھا اور لوگ اس کو مارتے تھے، لوگوں کو بچاتا تھا، توحید کے خاطر لوگوں سے بھڑ جاتا تھا، کافروں سے لڑ لیتا تھا، فرعون کا ظلم برداشت کر لیتا تھا، وہ آدمی بہتر ہے جو فرعون کے زمانے میں مسلمانوں کو بچاتا تھا، یا ابو بکر زیادہ بہادر ہیں؟ لوگ خاموش ہو گئے تو حضرت علی نے فرمایا الا اشجع الناس بعد رسول اللہ ابو بکر، لوگوں سن لو، اللہ کے نبی کے بعد سب سے بہادر انسان ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ آج ان دونوں کے درمیان لڑائیاں لگائی جا رہی ہیں، ان دونوں کے درمیان اختلاف پیش کیا جا رہا ہے، ان دونوں کے درمیان نہ جانے کیسی گندی گندی باتیں لوگ کرنے لگے ہیں، حالانکہ ان کا آپسی تعلق دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے بہتر ابو بکر ہی ہو سکتے ہیں۔ ابو سریحہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سمعت علیا یقول علی المنبر الا ان ابا بکر کان اواہا منیب القلب الا وان عمر ناصح اللہ فناصح، فرماتے ہیں کہ لوگوں ابو بکر وہ آدمی ہے جس کا دل بڑا ہی پیارا دل ہے، اللہ رب الجلال کی طرف لگنے والا دل ہے، اللہ کو محبت کرنے والا دل ہے، اللہ کو چاہنے والا دل ہے، اور حضرت عمر یہ ایسا شخص ہے، یہ ایسا انسان ہے کہ اللہ رب الجلال نے ان کے لیے بھلائی کے راستے کھول دیے، اللہ نے ان کی زبان پر حق چڑھا دیا۔ حضرت علی ابو بکر عمر کی تعریف کر رہے ہیں، اور آج حضرت علی کے نام پر جھوٹی محبت کے دعوے دار حضرت ابو بکر اور عمر کو نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں اپنی گندی زبان دراز کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ کو یہ ایرانیت راس نہیں آتی، اللہ کو یہ ایرانیت پسند نہیں۔ اللہ کے خاطر حضرت علی کی زندگی کو، سیرت کو کھولیں اور حضرت علی کے زبان سے ہی سنیں کہ انہوں نے ابو بکر عمر کے بارے میں کیا کہا۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں کیا کہا۔ حضرت ابو جحیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے پوچھ لیا، کیا پوچھا؟ یا امیر المؤمنین من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ
ایک آدمی ابو جحیفہ آئے اور آ کر کے انہوں نے حضرت علی سے کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کے بعد دنیا میں سب سے بہتر انسان. انہوں نے کیا کہا؟ حضرت علی کو کہا کہ آپ نبی کے بعد سب سے بہتر ہیں. حضرت علی نے کہا مہلن یا ابا جحیفہ، خاموش ہو جاؤ، رک جاؤ، یہ تم ٹھیک نہیں کہہ رہے، یہ تمہاری بات درست نہیں. اور کہنے لگے الا اخبرک بخیر الناس، کیا میں تمہیں لوگوں میں سب سے بہتر انسان کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ انہوں نے کہا بتائیے. کہا کہ وہ ابو بکر و عمر ہیں جو اللہ کے نبی کے بعد سب سے بہتر ہیں، اللہ کے نبی کے بعد سب سے بہتر ہیں. اور کہنے لگے وہی حق یا ابا جحیفہ، ابو جحیفہ تمہارے لیے بربادی ہو، لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلبی مؤمن. یہ بات اتنی پیاری ہے، دل چاہتا ہے کہ اس کو سونے کے پانی سے تراش کر کے لکھا جائے. حضرت علی نے کہا خبردار، میری محبت اور ابو بکر و عمر کی نفرت کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. یعنی اگر دل مومن ہے تو اس میں حضرت علی کی محبت ہو اور ابو بکر و عمر کی نفرت ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو یعنی مطلب یہ ہے کہ ابو بکر و عمر سے محبت کرنے والا لازمی طور سے عثمان و علی سے محبت کرے گا، عثمان و علی سے محبت کرنے والا لازمی طور سے حضرت ابو بکر و عمر سے محبت کرے گا. اور اگر یہ دونوں میں سے کسی ایک کی محبت دوسرے کی نفرت ہے تو وہ دل مومن نہیں، منافق ہے. وہ دل مومن نہیں، دوغلا ہے، وہ ڈھگوسلا کرتا ہے اللہ کے سامنے، اور وہ منافق دل ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے، کتنی پیاری بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی. لیکن ہمارا معاشرہ ان چیزوں کو ہضم نہیں کر پاتا، اور نہ جانے کیا کیا لوگ ان اصحاب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. حکم بن جہل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا، کہا لا یفضلونی احد علی ابی بکر و عمر ولا یفضل احد علیہما الا جلدتہ جلدۃ المفتری. کہا کہ کوئی بھی میری فضیلت ابو بکر و عمر سے آگے نہ بڑھائے، میری فضیلت کو ابو بکر و عمر کی فضیلت پر برتری نہ دے. میں ابو بکر و عمر سے بہتر نہیں، مجھے ان سے بہتر نہ کہیں، نہ جانے. اور پھر کہنے لگے خبردار، اگر کسی نے میری فضیلت ابو بکر و عمر سے آگے بڑھا دی اور ان کی فضیلت کو میرے برابر یا مجھ سے کمتر کر دیا، اللہ اکبر، کہتے ہیں الا جلدتہ جلدۃ المفتری، میں اس کو تہمت لگانے والے کے سزا کی طرح سزا دوں گا. یعنی تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں، میں بھی اس کو 80 کوڑے ماروں گا جو میری فضیلت حضرت ابو بکر و عمر سے بڑھا دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں. اور ہمارا معاشرہ، اللہ اکبر، یہ یاد رکھیے، سنی قوم، امت مسلمہ اس بات کو اپنے کان کھول کر کے سن لیں کہ یہ لوگ جو صحابہ کے مابین اختلاف اور ان کے درمیان جھگڑے اور لڑائیوں کی باتیں کرتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. ان کی شروعات ہوئی تھی ایک یہودی آدمی عبداللہ ابن سبا سے، اور یہودی آدمی کا اسلام کے چہرے سے کیا لینا دینا. لیکن آج اسلام کا چہرہ پہن کر کے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے، چونکہ ایک آدمی، اس کی مثال میں سمجھانا چاہوں گا، ایک آدمی غیر مسلم ہو اور مسلمانوں کے بارے میں کچھ کہے تو مسلمان برداشت نہیں کرتے، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہی ایک مسلمان آدمی آ کر کے کچھ کہہ دے تو اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. اس کی ایک مثال اس طرح سے کہ ایک آدمی غیر مسلم ہو اور اس نے اگر کسی پیپر پر کسی مسجد کی تصویر بنائی ہو اور تصویر بنا کر کے اس تصویر پر کھڑا ہو جاتا ہو، کوئی مسلمان دیکھ لے تو آگ بگولا ہو جائے کہ اس نے یہ کیا کیا، مسجد کی تصویر بنائی اور اس کے اوپر کھڑا ہو گیا، نعوذ باللہ. اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو ختم کر دوں. اور دوسری طرف ہماری مساجد میں، ہمارے گھروں میں ایسی جائے نماز ہیں، ایسے مصلے ہیں کہ جن پر مسجدوں کی تصویریں بنی ہیں، ہم سال سے ان کے اوپر پیر رکھ کر کے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. ہمیں اس بات کا کوئی اندازہ نہیں، اس کی تکلیف ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ایک مسلمان کے ذریعے آیا ہے اور وہ ایک دشمن اسلام ہے. یہی پالیسی انہوں نے بھی اختیار کی، سبائی قوم نے، کہ مسلمانوں میں گھس کر اسلام کو مٹایا جائے،
مسلمانوں میں گھس کر مسلمانوں کو، اسلام کو اور اللہ اور اس کے رسول کو بدنام کیا جائے، نعوذ باللہ، اور یہی ناپاک سازش کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہماری سنی قوم اس بہکاوے میں اور ان کے اس ورغلے میں کیوں آ جاتی ہے، افسوس کی بات ہے۔ تو لہٰذا یاد رکھے، ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو آئے ہیں اس لیے تاکہ اسلام کو اندر سے جڑ سے کھوکھلا کرے۔ اوپر کے اسلام کو مٹانا آسان ہے، جڑ سے لوگوں کی جڑیں ہلائیں۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ صحابہ کے بارے میں برائی کریں۔ صحابہ کے بارے میں برائی کرے گا تو ایک عام ذہن کا آدمی سوچے گا کہ صحابہ جب ایسے تھے تو ان کو سمجھانے والے کون تھے، سکھانے والے کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے۔ تو نعوذ باللہ کیا ان کے اندر میں بھی کوئی خامی اور کمی ہے؟ تو آدمی اللہ کے نبی کے بارے میں بھی سوچنے لگے گا، اور پھر جب نبی کے بارے میں سوچے گا تو اللہ کے بارے میں سوچے گا، قرآن کے بارے میں سوچے گا، حدیث کے بارے میں سوچے گا، اور پھر آخرکار اسلام سے پھر ہی جائے گا۔ اسلام سے مرتد ہو جانے کی یہ سازشیں، کوششیں ہیں کہ صحابہ کے درمیان اختلاف کی باتیں کی جائیں، صحابہ کے درمیان لڑائیاں کی باتیں کی جائیں، جھگڑوں کی باتیں کی جائیں۔ یہ ہماری اوقات نہیں کہ ہم ان کے بارے میں باتیں کریں، ہماری حیثیت نہیں کہ ہم ان عظیم شخصیات کے بارے میں باتیں کریں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں گارنٹی دی ہو۔ آگے وہ باتیں آئیں گی۔ اسی طریقے سے آئیے ایک بہت ہی بہترین واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر ہمیشہ ایک چادر ہوا کرتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ علی، یہ جو چادر ہے آپ بہت مرتبہ پہنتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ کیوں پہنتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نعم ان ھذا کسانیہ خلیلی و صفی عمر ابن الخطاب۔ اللہ اکبر۔ کہا ہاں، یہ چادر جو ہے یہ میرے خلیل اور میرے جگری دوست، میرے گرم جوش دوست حضرت عمر ابن الخطاب نے مجھے تحفے میں دی تھی۔ اب وہ تو نہیں رہے، ان کی یاد میں ہمیشہ میں جسم سے لگا کر کے رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں۔ اور پھر آپ مجھے بتلائیے آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہونے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ علی، تمہاری ہماری محبت تو ہے، ہم اور آپ جیسے دوست ہیں دنیا میں کون ایسا دوست ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ ہم اور آپ کی دوستی تو ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ دوستی رشتہ داری میں بدل جائے اور میرا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ جائے، میں اہل بیت کو اپنے گھر لانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی سے کہا کہ علی، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا کہ اس سے بڑی سعادت مندی کی بات کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میری بیٹی حضرت عمر کی زوجہ بن جائے، اس کے نکاح میں چلے جائے۔ اور انہوں نے اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو حضرت عمر کے نکاح میں دے دیا۔ یہی وہ بیٹی ہے، یہی وہ صحابیہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہے کہ جب راتوں کو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ باہر نکلا کرتے تھے، ان کی یہ بیوی بھی خدمت کے لیے باہر نکلا کرتی تھی، راتوں کو امت کی خبریں لیا کرتی تھی۔ وہ واقعہ بھی میں دہراتا چلوں، اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک کسی باہر کے علاقے میں ایک آدمی خیمہ لگایا ہوا ہے اور بے چین سا ہے۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ میری شادی ہو چکی اور میری بیوی امید سے ہے، خوشخبری کا موقع ہے لیکن پریشان ہوں کہ اب کون میری یہاں مدد کرے گا۔ حضرت عمر دوڑے دوڑے اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی کو ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو جگایا۔ وہ جاگ گئی اور پھر وضو کیا، کھڑے ہو گئی اور کہنے لگی کہ حکم دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو وہاں سے لیا اور دونوں اس آدمی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے حضرت عمر نے اپنی بیوی کو پہلی مرتبہ، ان کو کوئی تجربہ نہیں، ایک بالکل دائی کی حیثیت سے یہ اندر چلی گئیں اور حضرت عمر باہر لکڑیاں جمع کر کے کھانا بنا رہے ہیں، ادھر ان کو اولاد ہوئی اور اندر سے انہوں نے آواز دی کہ خوشخبری ہو، اولاد ہے، اولاد ہوئی ہے، خوشخبری ہو۔ اور اس کے بعد وہ وہاں سے باہر آ گئیں۔ ان دونوں میاں بیوی نے سجدہ شکر ادا کیا
اور کہنے لگے کہ کتنے اچھے مسلمان ہیں، ان کا خلیفہ کیسا ہوگا۔ اور یہ دونوں اپنے گھر آ کر کے انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہنے لگے کہ اللہ نے آج ہم سے بہت نیکی کا کام کروایا، آج اللہ نے بہت ہم سے لوگوں کی خدمت کروائی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ یہی وہ ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی ہیں جو حضرت عمر کے ساتھ گشت کیا کرتی تھیں۔ آپ مجھے بتائیں، کیا کوئی دشمن اپنے دشمن کو اپنی بیٹی دے سکتا ہے نکاح میں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں الحمدللہ اتنے صاف صریح باتیں موجود ہیں، اس کے باوجود نہ جانے لوگوں کے دماغوں میں کیا بھرا ہوا ہے کہ صحابہ کے درمیان اختلاف ڈالنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں صحابہ کے درمیان کے یہ مشاجرات اور جھگڑے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی کوششیں کامیاب نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت علی حضرت عثمان کے گھر آئے، اللہ اکبر، اور دخل علی علی عمر وقد سجی بثوبہ، کپڑوں میں لپٹے ہوئے عمر، فقال ما احد احب الی ان القى اللہ عز وجل، کہنے لگے کہ حضرت عمر سے زیادہ میرے نزدیک اللہ کا کوئی محبوب بندہ نہیں۔ اور پھر کہنے لگے رحمک اللہ، عمر اللہ تجھ پر رحم فرمائے، خطاب کے بیٹے اللہ تجھ پر رحم فرمائے، ان کنت بذات اللہ لعلیما، تو اللہ کے بارے میں بہت جاننے والا تھا، وَإِن كَانَ اللَّهَ فِي صَدْرِكَ الْعَظِيمَ، اللہ کے بارے میں تیرے دل میں بڑی عزت تھی، اور وَإِن كُنْتَ لَتَخْشَ اللَّهَ فِي النَّاسِ وَلَا تَخْشَ النَّاسَ فِي اللَّهِ، اللہ کے معاملے میں لوگوں سے ڈرتا نہیں تھا، لیکن لوگوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے بہت ڈرنے والا تھا۔ یہ حضرت علی حضرت عمر کے پاس کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں، كُنْتَ جَوَّادًا بِالْحَقِّ، حق کو لوگوں میں واضح کرنے والا، پہنچانے والا، بخیلاً بالباطل، باطل کو ختم کرنے والا، نیست و نابود کرنے والا، خبیثاً من الدنیا، عمر دنیا کم حاصل کرنے والا، بطینا من الآخرہ، آخرت کو جمع کرنے والا، لم تکن عیابا، تو کسی کا عیب نہیں کرتا تھا، کسی کی غیبت نہیں کرتا تھا، ولا مداحا، لوگوں سے اپنی تعریفیں نہیں کرواتا تھا۔ حضرت علی حضرت عمر کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت عمر کی تعریف میں یہ کلمات ادا کر رہے ہیں، اور آج لوگ ابو بکر عمر کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت علی کے خلاف کھڑا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، ہوش کے ناخون لینے چاہیے، عقل پیدا کیجئے، اللہ نے عقل مند بنایا ہے، سمجھدار بنایا ہے، عقل کا استعمال کیجئے، اور ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دیجئے جو حضرت علی اور عمر کے درمیان کوئی گندی بات کرتا ہے۔ ان کے درمیان تھا تو ایمان تھا، محبت تھی، اللہ کے نبی کا رشتہ تھا، اللہ کا رشتہ تھا، بس یہی سب کچھ ان کے درمیان تھا۔ حضرت علی حضرت عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صلح حدیبیہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں خبر ہوئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں، اور سب سے پہلے ہاتھ آگے بڑھانے والے حضرت علی ہی تھے۔ عثمان کا بدلہ لیے بغیر میں یہاں سے ہلوں گا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ محبت ہے صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی، آپس میں ایسی محبت ہے، اور ہمارے درمیان کچھ اور ہی چہرہ پیش کیا جاتا ہے۔ معزز سامعین، آئیے ذرا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا، لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، علی تجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی تجھ سے نفرت کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، علی و عائشہ ان کے درمیان تو ایک تماشا ہی بنایا گیا ہے، نہ جانے کیسی کیسی بات لوگ کہنے لگے ہیں۔ حضرت علی اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ تو دیکھیے،
ہم سب کی ماں ہے، حضرت علی کی بھی ماں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے السلسلۃ الصحیحہ، حدیث نمبر 750، عاد اللہ من عاد علیہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جس نے علی سے دشمنی کی اس نے اللہ کی دشمنی مول لی، اللہ سے دشمنی کی۔ کیا کوئی اپنے دشمن کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت علی کے بارے میں فرماتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کو عمل میں لایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کا سب سے پہلا پہلو ہے کہ لوگ تقوی اختیار کریں جو واقعی معنوں میں اہل بیت سے، حضرت علی سے محبت کرتے ہیں۔ ہم کرتے ہیں حضرت علی سے محبت، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہی سلفیت کی دعوت ہے، سلفی منہج عقیدہ ہے۔ صحیح العقیدہ یہی ہے کہ صحابہ سب محبت کے لائق و قابل ہیں، سب ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، اور سب کا احترام کرنا، سب کی عزت کرنا، سب کو اپنے سروں کا تاج بنا کر کے رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اگر نہیں تو اس کے ایمان میں شک ہے، اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ یہی سلفی منہج کہتا ہے، یہی اہل حدیث کہتے ہیں کہ صحابہ سب احترام کے لائق ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ پھر اس میں کسی طرح کا کوئی تفرق نہیں، کسی طرح کی کوئی اونچ نیچ نہیں، صحابہ سب محبت کے خاطر ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے کیا کوئی ابو بکر عمر کی فضیلت کو پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا، یہ اپنی جگہ، لیکن ہم جتنی حضرت علی سے محبت کرتے ہیں اتنی ہی ابو بکر سے کرتے ہیں، جتنی ابو بکر سے کرتے ہیں اتنی عمر، عثمان اور عائشہ، فاطمہ، طلحہ، امیر معاویہ، سفیان رضی اللہ عنہ سے، سب سے ہم اتنی ہی محبت کرتے ہیں۔ کسی کے درمیان محبت میں کوئی بھید بھاؤ نہیں، کسی طرح کا کوئی اونچ نیچ نہیں، سب سے محبت کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہی سلفی دعوت ہے، یہی اہل حدیث کا منہج ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی نے تقوی کی تعریف کہی، الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈر ہو، والعمل بالتنزیل، قرآن حدیث پر عمل ہو، والقناعۃ بالقلیل، اور تھوڑے پر اکتفا کرے، صبر کر کے زندگی گزارے، وتزوجوا یوم الرحیل، قیامت کے دن کا توشہ بنائے، یعنی تیاری کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا ایمان حضرت علی کو، اتنا اعتماد، اتنا ایمان۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک عورت گئی ہے، جاؤ اس کے پیچھے، اور اس کے پاس ایک خط موجود ہے جس میں مسلمانوں کی راز کی باتیں ہیں، اور اس کے پاس سے وہ خط لے کر کے آؤ۔ حضرت علی صحابہ کے ساتھ چلے گئے اور وہاں جا کر کے اس عورت کی تلاشی لی، خط نہیں ملا۔ حضرت علی نے کہا کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ ما کذب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، اس کے پاس ضرور خط ہے۔ اور پھر کہنے لگے تو خط دیتی ہے یا پھر میں تجھے ذبح کر ڈالوں۔ پھر اس نے چوٹی میں سے اپنا خط نکال کر کے دیا۔ حضرت علی کا اعتماد دیکھیے، اللہ کے نبی نے کہا کسی صورت میں یہ بات غلط ہو ہی نہیں سکتی، اس کے پاس خط ہے، ہمارے پاس ڈھونڈنے میں البتہ کوئی کمی رہ گئی، لیکن اس کے پاس خط ضرور موجود ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اس قدر ان کے دل میں تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس قدر محبت اور اس قدر ادب کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیبیہ کا موقع ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت علی نے لکھا من جانب محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تو کہا محمد الرسول اللہ۔ لوگوں نے اعتراض کیا، کہا کہ رسول اللہ تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، اس کو ہٹا دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا علی رسول اللہ کو ہٹاؤ، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی میری یہ مجال، میری یہ جرت، میں آپ کا نام مٹاؤں، مجھ سے نہیں ہونے والا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا کہ میں نبی کا نام اپنے ہاتھوں سے مٹا نہیں سکتا۔ کیا ادب، کیا احترام ہے، اللہ اکبر۔ پھر خود اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے نام مٹایا۔ اسی طریقے سے سنت کی پیروی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سنت کی ایسی پیروی کرتے تھے، سنت کی پیروی کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ سواری پر سوار جب بھی ہوتے، سوار ہونے کے بعد مسکرانے لگتے۔ پوچھنے والے نے کہا کہ آپ سواری پر سوار ہو کر کے کیوں مسکراتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے صرف ایک مرتبہ دیکھا تھا اللہ کے نبی سواری پر سوار ہوئے تھے اور سوار ہو کر کے مسکرائے تھے، بس یہی میرے لیے کافی ہے، میں کچھ بھی ہو جائے اللہ کے نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا،
نبی کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں، یہ میرا ایمان نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا علی سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنا اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا موقع نہیں ہوا، کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میں نے یہ سنت پر عمل نہ کیا ہو۔ ایک آدمی نے پوچھا کیا جنگ کی راتوں میں جب آپ کفار سے لڑ رہے تھے ان راتوں میں بھی آپ نے یہ سنت پر عمل کر کے دکھایا ہے؟ حضرت علی نے کہا ہاں، جنگ کی راتوں میں بھی میں نے اس سنت کو نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت علی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، سب سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے جو قرآن میں فضائل بیان کیے ہیں اس کے بارے میں تو کیا ہی کہنا، اتنی آیتیں بھری پڑی ہیں۔ بس تو ایک باتیں رکھ کر اپنی باتوں کو مکمل کر دوں۔ اللہ رب الجلال نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب منافقوں نے کہا، ان کو کہا گیا کہ تم ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لے آئے ہیں، تو منافقوں نے کہا کہ کیا ہم بھی ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ نعوذ باللہ۔ صحابہ کو کیا کہا؟ بے وقوف کہا۔ اللہ نے جواب میں آیت نازل کی، کہا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار اصل میں تو یہی بے وقوف ہیں۔ صحابہ کی طرف سے اللہ نے جواب دیا، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ کوئی بڑا آدمی ہماری طرف سے جواب دے، یہاں تو اللہ رب العالمین ہے جو جواب دے رہے ہیں۔ اللہ رب الجلال نے قرآن میں صحابہ کی فضائل بیان کی ہیں۔ آج کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو ایرانیت اور رافضیت کو دل سے مانتے ہیں، ظاہری طور سے ڈھونگ کرتے ہیں سنی ہونے کا، اور پھر صحابہ کے آپسی اختلافات کو منبروں سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی محبت کم ہو جائے، اسلام کی محبت کم ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ ان کے ارادوں کو ناکام کرے، آمین۔ دوسری بات یہ ہے جب تک کہ اہل حدیث کا آخری بچہ موجود ہے تب تک یہ نہیں ہونے والا انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی آیات سنیے، اللہ نے فرمایا، سورہ مجادلہ ہے، آیت نمبر 22 ہے، پارہ نمبر 28 ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں نا یہ بات لکھ کر کے لے لو، یہ اتنی صحیح ہے، ایسی ہی ہے، یہ بات لکھ کر کے لے لو۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ اللہ نے کیا لکھ دیا ہے؟ کہ یہ مومن ہیں، یہ مومن ہے۔ اور فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے ان کی تائید کی جبرائیل کے ذریعے۔ روح القدس کون ہے؟ جبرائیل ہے، جبرائیل کے ذریعے اللہ نے ان کی تائید کی۔ اور پھر فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور ان کو جنتوں میں اللہ داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور فرمایا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، اللہ نے فرمایا یہی اللہ کی جماعت ہے، یہی اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی پارٹی ہے۔ دنیا میں جیسا انسان ویسی اس کی پارٹی، سیاسی پارٹیاں چلتی ہیں نا، جو جتنا گھٹیا اس کی پارٹی اتنی گھٹیا، جو جتنا اچھا اس کی پارٹی اتنی اچھی۔ اللہ کی جماعت، اللہ کا گروہ، اللہ کی پارٹی، کیا یہ بری ہو سکتی ہے؟ کیا ان کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان کے بارے میں ہم اور آپ جیسے گنہگار لوگ اپنی زبان کھول سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے ان کی گارنٹی لی اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے ایمان امتحان لیا۔ امتحان اللہ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، امتحان، امتحان اللہ، اللہ نے امتحان لیا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں اگر کوئی امتحان چھوٹا ہو تو اس کے لیے چھوٹا ممتحن یعنی امتحان لینے والا، ایگزامینر چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر امتحان بڑا ہو، ایگزام ہی بڑا ہو تو پھر بڑا آدمی ہوتا ہے۔ اور اللہ ممتحن بنے
اللہ ایگزامینر بنے, اللہ امتحان لے رہا ہو, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ امتحان کتنا بڑا ہوگا. اور وہ امتحان کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا للتقوی, تقوی کا امتحان تھا, تقوی چیک کر رہا تھا. اللہ رب الجلال نے تقوی کا امتحان لیا اور پھر رزلٹ اللہ نے بیان فرمایا, کہا لہم مغفرۃ واجر عظیم, ان کے لیے مغفرت تھی, مغفرت اور اجر عظیم ہے. اب جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہو, جن کی مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ اللہ نے کیا ہو, ان کے بارے میں ہم اور آپ باتیں کر سکتے ہیں. کچھ بے وقوف ایسے بھی ہیں, جاہل ایسے بھی ہیں, جو تاریخی حوالوں کا, تاریخی باتوں کا حوالہ لے کر کے, تاریخ کا حوالہ لے کر کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے لگے ہیں. تاریخ کا سہارا, تاریخ جھوٹی ہو سکتی ہے, تاریخ کالی ہو سکتی ہے, لیکن قرآن کی آیت کے مقابلے میں کیا تاریخ کی کوئی حیثیت ہے؟ قرآن کے مقابلے میں, احادیث کے مقابلے میں کیا کسی تاریخ کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. قرآن حدیث کے مقابلے میں کسی کی کیا حیثیت؟ یہ تو جھوٹے ہو سکتے ہیں, سچے ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ اور اس کا رسول سچا ہی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اللہ سے زیادہ سچا کون ہے جی؟ کوئی نہیں. اللہ کی بات ہے. اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب الجلال نے صحابہ کو خطاب کر کے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے اور کفر کو ناپسند کیا ہے, اور فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اللہ نے فرمایا اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں خوبصورت بنایا. سبحان اللہ. ذرا اس پر غور کیجیے گا. انسان اچھا کپڑا پہنتا ہے تو وہ اچھا کپڑا پہننے کی وجہ سے خوبصورت معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن بعض لوگ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ وہ چاہے کچھ بھی پہنے, وہ کپڑا پہنے تو ان کی وجہ سے کپڑا خوبصورت لگتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کپڑے پہنے, لباس پہنے, تو لباس ان کے پہننے کی وجہ سے خوبصورت معلوم ہوتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایمان کو تمہارے دلوں میں ڈالا تو تمہارا دل خوبصورت ہوا, بلکہ اللہ نے فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, ایمان تمہارے دلوں میں گیا تو خوبصورت بن گیا. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. ایمان صحابہ کے دلوں میں گیا تو خوبصورت بن گیا. کیا اتنی بڑی بات, اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ اتنی بڑی گارنٹی اللہ نے لی. اور ان کے بارے میں آج ملا دو پیر کا جانور نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتا ہے. عجیب جہالت ہے لوگوں کی. تو سنی مسلمانوں کے اندر صحابہ کی حمیت آنی چاہیے, صحابہ کی محبت آنی چاہیے. کوئی ہمارے سامنے اس طرح کے الفاظ کہے اسے خاموش کروائے. ہم جب اپنے ماں باپ کے بارے میں برا نہیں سنتے تو ہم کیوں صحابہ کے بارے میں برا سنیں؟ کیا یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں؟ آج لوگ نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں, جبکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں, ایک سسر ہیں, ایک برادر نسبتی ہیں. اللہ اکبر. معزز سامعین, اللہ رب الجلال سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اپنے ایمان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب الجلال جب تک زندہ رکھے اللہ کے رسول کی, اہل بیت اور صحابہ کی محبت پر زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ان کی محبتوں پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.